ابو کا جب انتقال ہوا اس وقت میں 14 سال کی تھی۔ میری ماں نے کچھ عرصہ تک تو انتظار کیا، لیکن پھر غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر کے گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ میری ماں چودھری کے گھر میں کام کرتی تھی، ان کی ملازمہ تھی۔ ظاہری بات ہے کہ اتنا نہیں ملتا تھا کہ جس سے گھر کے معاملات چل سکیں۔ ہم ایک گاؤں میں رہتے تھے اور مکان بھی ہمارا اپنا تو تھا لیکن نہ ہونے کے برابر تھا۔ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا جہاں پر میں اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی تھی، اور میرا باپ ظاہری بات ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مر چکا تھا۔ 14 سال کی تھی جب ایسا حادثہ ہمارے ساتھ ہوا تھا، اور میری ماں نے تقریباً 15 سال تک، یعنی کہ جب تک میں 15 سال کی ہوئی اس وقت تک انتظار کیا، یعنی 1 سال ہی میرے باپ کے مرنے کے بعد مشکل سے میری ماں نے گزارا کیا، اور پھر میری ماں نے ایک اور شخص جس کا نام منظور حسین تھا اور وہ بھی چودھری کے پاس کام کرتا تھا، اس کے ساتھ شادی کر لی۔ منظور حسین چودھری کا کامہ تھا اور عرصہ دراز سے چودھری کے پاس کام کرتا چلا آ رہا تھا، لیکن وہ شخص مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ جب بھی میں ماں سے ملنے کے لیے یا پھر کبھی کبھار ماں کے ساتھ ہی چودھری کی حویلی میں چلی جایا کرتی تھی تو مجھے منظور کی نظر اپنے آپ پر ٹکی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ شخص ہر وقت مجھے ہی گھورتا رہتا ہے، اور خاص طور پر اس کی نگاہ ایسی چیزوں پر ہوتی تھی کہ جن کا بیان میں کرنا نہیں چاہتی۔ مجھے یہ شخص شروع سے ہی ناپسند تھا، لیکن جب میری ماں نے اس کے ساتھ نکاح کرنے اور اس سے اپنا شوہر بنانے کا ارادہ کیا تو میں نے اس بات کی بے حد مخالفت کی تھی، لیکن میری ماں نے مجھے چپ کرا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تو کالی کٹوری ہے، تیرا تو پتہ نہیں کہیں ہوگا یا نہیں، ابھی میں جوان ہوں، میں اچھی خاصی ہوں، مجھے کم از کم جو ہے وہ اپنا گھر بسانے دے، اور اس سے تیرا ہی بھلا ہوگا کہ وہ بھی کما کر لائے گا، میں بھی کما کر کے لاؤں گی، تو تیری تربیت اور تیرے کھانے پینے کا انتظام اچھے طریقے سے ہو سکے گا۔ ماں کی بات کے آگے میں نے ہار مان لی تھی۔ واقعی میری ماں کا کہنا ٹھیک تھا۔ اس وقت میری ماں صرف 33-34 سال کی تھی، اور 33-34 سال کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ایسے میں میری ماں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ دوسری تیسری شادی کر سکتی تھی، لہٰذا میں نے اپنی ماں کی شادی پہ خاموشی اختیار کر لی۔ پھر میرے اندر ایک اور بات بھی تھی کہ منظور حسین ظاہری بات ہے جب میری ماں سے شادی کرے گا وہ میرا باپ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس کی نظر میں مجھے واضح فرق محسوس ہو، وہ مجھے ایک بیٹی کی حیثیت سے یا بیٹی کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں۔ لیکن یہ سب بے سود رہا اور کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ بعد میں بھی میں نے اس کی نظروں میں وہی لالچ اور وہی حریص پن محسوس کیا، اور وہی ہوس اس کی آنکھوں سے ٹپکتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اس کے پاس محفوظ نہیں ہوں، لیکن ماں کے ہونے کی وجہ سے میں اب تک بچی ہوئی تھی، اور میں ماں کی وجہ سے اس درندے سے محفوظ تھی۔ مجھے وہ درندہ ہی لگتا تھا۔ آپ کو اپنے بارے میں بتاتی چلوں، میرا نام سویا ہے اور میرا رنگ سیاہ کالا ہے، ایسا کالا کہ توا بھی دیکھ کر کے شرما جائے۔ کوئی بھی مجھے جو ہے وہ میرے نام سے نہیں بلاتا، سب مجھے کالی کلوٹی کہہ کر کے مخاطب کرتے ہیں، حتیٰ کہ میری ماں بھی مجھے کالی کلوٹی کہتی ہے۔ ابھی میری شادی کی عمر تو نہیں تھی، لیکن ابھی سے میری ماں مجھے بات بات میں اس بات کا تانا دیتی تھی کہ شادی تیرے ساتھ کرے گا کون، تو اتنی کالی کلوٹی ہے کہ تو اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتی، اگر تیرے دانت سفید نہ ہوں تو اندھیرے میں کوئی گاڑی سیدھا تجھے ٹھوک کر کے چلی جائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے، بس تو اپنے دانتوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے کہ وہ تیرے دانت جو ہیں وہ سفید ہیں۔ ان باتوں کو میں برا محسوس کرتی تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اب میں بڑی ہو رہی تھی اور سوچنے سمجھنے کے قابل ہو رہی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے منہ تو نہیں پکڑے جا سکتے تھے۔ گاؤں بھر میں یہ باتیں ہوتی تھیں، حتیٰ کہ میرا والد منظور حسین جو کہ میرا سوتیلا باپ تھا وہ بھی ایسی باتیں کرنے سے باز نہیں آتا تھا، اور پھر میری ماں بھی ایسی باتیں کرتی رہتی تھی۔ پھر ایک حادثے نے میری ماں کو آ لیا، اور میری ماں بھی اپنے مالک کے حقیقی سے جا کر کے ملی، اور اس طریقے سے میری ماں کا انتقال ہونے کے بعد اس 2 کمروں کے کچے مکان میں صرف ہم 2 لوگ رہ گئے، ایک میرا سوتیلا باپ اور ایک میں۔ اب ایسے میں مجھے اپنا خدشہ جو ہے وہ سچ ہوتا دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ میرا سوتیلا باپ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا تھا، اور میں اب اپنا دفاع کرنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اگرچہ ہم لوگ گاؤں کے اندر رہتے تھے، یہاں پر گاؤں میں اچھے خاصے مکان تھے، بجلی
پانی تو تھا لیکن گیس کی سہولت ہم لوگوں کو میسر نہیں تھی. ہم لوگ لکڑی جلا کر کے کھانا پکاتے تھے. لیکن ایسے میں اس گاؤں میں رہتے ہوئے میں اپنے اس ستیلے باپ کا سامنا کیسے کروں گی؟ اور اوپر سے یہ ہے کہ مجھے اس بات کی امید بھی نہیں تھی کہ اب میرا ہاتھ کوئی تھامے گا، کیونکہ اگر مجھے یہ امید ہوتی نا کہ کوئی میرا رشتہ جلدی مانگ لے گا اور میری شادی ہو جائے گی اور میں بیاہ کر کے اپنے گھر چلی جاؤں گی، تو کچھ نہیں، شادی ہونے تک 2-4 سال کی بات تھی. میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے باپ کو سنبھال لیتی، یا پھر اسے جو ہے وہ کسی نہ کسی لحاظ سے جو ہے وہ میں اپنے سے پرے رکھنے کی کوشش کرتی. لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہی تھا کہ مجھے اپنی شادی ہونے کی بھی امید نہیں تھی. اوپر سے میں اس وقت 16 برس کی ہو چکی تھی جب میری ماں اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلی گئی. 16 برس کی عمر میں ظاہری بات ہے شادی کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. کم سے کم 18 سے 19 سال کی عمر میں اپنی شادی کا سوچ سکتی تھی. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا تھا کہ مجھ سے شادی کرے گا کون؟ اب ایک ایسی لڑکی جو کہ سیاہ کالا رنگ ہے اور جس کی کوئی ایسی جو ہے وہ کشش نہیں ہے، کوئی ایسا نظام نہیں. ہاں یہ ہے کہ میرا جسم اچھا تھا، میں ایک سڈول جسم کی مالک تھی. شکل صورت کے علاوہ، رنگ روپ کے علاوہ باقی تمام چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو بہت ہی اچھا کہا جا سکتا تھا. میں اپنی تعریف نہیں کروں گی، لیکن میں جسمانی طور پر فٹ تھی. جسمانی طور پر میں ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ لڑکی تھی. خاص طور پر گاؤں کے ماحول میں پلی بڑھی، لسی دودھ وغیرہ پی کر کے، کیونکہ وہ چودھری کے گھر سے میں اکثر پی لیتی تھی. میری صحت بھی اچھی تھی اور دکھنے میں بھی میں کافی سٹول جسم کی مالک تھی. مجھے ہر لحاظ سے ایک اچھی لڑکی کہا جا سکتا تھا. بس میں اپنے رنگت سے اور اپنے نین نقش سے مار کھاتی تھی. نین نقش بھی اتنے برے نہیں تھے کیونکہ مجھے قبول صورت کہا جا سکتا تھا. چلو میں کوئی بہت زیادہ اچھے نین نقش کی مالک نہ صحیح، لیکن ایک قبول صورت لڑکی تھی. لیکن سب سے جو بڑی مجھے پریشانی نظر آ رہی تھی وہ پریشانی میری رنگت کی تھی کہ میرا رنگ توے کی طرح کالا تھا اور میں جو ہے اس وقت سیاہ کالے رنگ کے ساتھ لوگوں کے طنز و مذاق کا شکار تھی. لوگ مجھ پہ باتیں کستے تھے، مجھے جو ہے کالی کٹوری اور کالی کلوٹی اور پتہ نہیں کون کون سے القاب سے نوازتے تھے. ایسے میں ستیلا باپ میرے سر پر مسلط ہو گیا تھا. میں نے چودرائن حمیدہ بیگم سے اس سلسلے میں بات کی اور اسے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا اور اسے میں نے جو ہے اپنی جگہ یہ بتایا کہ آپ بھی میری ماں کی جگہ ہیں اور ایسا ہے کہ مجھے میرے ستیلے باپ سے ڈر لگتا ہے. چودرائن ایک زمانہ ساز عورت تھی. اسے سمجھ آ چکی تھی کہ میں نے دبے دبے الفاظ میں کس ڈر کا ذکر کیا ہے. اس نے مجھے پھر کہا کہ زویا ایک بات بتا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے تیرے ساتھ کچھ ایسا شرارت کی ہو یا کوئی بات کی ہو؟ میں نے کہا ابھی تک تو نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی نگاہ میرے لیے اچھی نہیں ہے. چودرائن حمیدہ نے کہا کہ چل ٹھیک ہے، تو فکر نہ کر، تو میری بیٹی کی جگہ ہے اور تیری ماں نے یہاں پر ایک عرصہ ہمارے پاس کام کیا ہے. منظورہ اگر ایسی کوئی بات کرے گا یا اس نے کوئی ایسا قدم اٹھایا تو اسے میں دیکھ لوں گی، اور ویسے میں منظورے کو اس بات کو لے کر کے سمجھا بھی دیتی ہوں. اس روز چودرائن حمیدہ نے منظور کو، یعنی میرے ستیلے باپ کو اپنے پاس بلا کر کے اس سے کہا کہ دیکھ منظورے، بات یہ ہے، میں تجھ سے جو بات کرنے جا رہی ہوں اس بات کو کان کھول کے سن لے، اور مجھے اگر اس بارے میں ایک بھی شکایت ملی تو یاد رکھ میں تیرا وہ حال کروں گی کہ تو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے گا. چودرائن کی بات سن کر کے منظورہ ڈر گیا. اس نے کہا کہ نہیں چودرائن، بات کر، کیا بات ہے؟ میں نے تو آج تک کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ آپ چودھریوں کی مرضی کے خلاف ہو، اس لیے مجھے بتاؤ کہ کیا کہنا چاہتی ہو. اس نے کہا کہ اچھا چل اب میری بات سن. یہ سکینہ جو ہے نا، یہ جو میرے پاس یہاں پہ کام کرتی تھی، وہ تو اب نہیں رہی اور اس نے شادی کر لی تیرے ساتھ، اور اس کی ہے ایک جوان بیٹی جو رشتے میں اب تیری بھی بیٹی ہی لگتی ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تیری ستیلی بیٹی ہے تو یہ رشتہ ستیلے باپ اور بیٹی کا ہی رہے. اگر تم نے اس رشتے سے کوئی اور رشتہ نکالنے یا جوڑنے کی کوشش کی تو یاد رکھ تیرا میں وہ حال کروں گی کہ تو اپنا شکل نہیں پہچان سکے گا. اتنی بات ظاہری بات ہے کہ منظور حسین کے لیے کافی تھی اور وہ سمجھ گیا تھا کہ چودرائن کا اشارہ کس طرف ہے
اس نے کہا نا چودھرائن اللہ معافی دے، توبہ کر چودھرائن، میں ایسی کیوں کروں گا، وہ میری بیٹی ہے اور سکینہ جو ہے وہ میری بیوی تھی، تو سکینہ اگر مجھ پر حلال ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ زویا مجھ پر حرام ہے، اور میں زویا کی طرف ایسے دیکھ بھی نہیں سکتا، اسے چھونا تو بڑے دور کی بات ہے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی اور اس بات کو لے کر کے وہ گھر واپس آ گیا تھا، لیکن اس دن کے بعد وہ سکینہ سے، اس زویا سے کچھ زیادہ ہی کھچا رہنے لگا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ زویا اور اس کے درمیان جو ہے وہ ایک تناؤ رہ گیا تھا۔ مجھے یہ بات اچھی لگی تھی کہ میرا باپ اب مجھ سے دور ہو گیا تھا، اور وہ میرے ساتھ زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتا تھا، صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ کسی بات کو لے کر کے پریشان رہتا تھا، اور اس کی پریشانی جو ہے وہ میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ پتہ نہیں وہ اس بات کو لے کر کے پریشان تھا کہ چودھرائن حمیدہ بیگم نے اسے سمجھا دیا تھا، اور حمیدہ بیگم کے کہنے پر وہ مجھ سے دور ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ پریشان تھا، یا اس کی پریشانی کی کچھ وجہ اور تھی۔ میں اس بات کو لے کر کے اس سے نہ تو گفتگو کرتی تھی، نہ ہی اس سے کچھ پوچھتی تھی، بس یہ ہے کہ اس سے روٹی وغیرہ پکا دیتی تھی، سالن بنا لیتی تھی، وہ آتا تھا، کام سے آتا تھا، کھا لیتا تھا، اور اس طریقے سے میرا اور اس کا نظام چلتا چلا جا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے تک محدود رہتی تھی، میری کچھ خاص تعلیم نہیں تھی، میں صرف 5ویں تک پڑھی تھی، اردو تھوڑی بہت لکھنا جانتی تھی، باقی مجھے انگلش یہ وہ دوسری چیزیں نہیں آتی تھی، کیونکہ میری تعلیم کا تقاضا یہی تھا کہ میں جتنا جانتی تھی، جتنا پڑھی لکھی تھی، بس اتنا ہی کر سکتی تھی، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا، اور میں نے منظور حسین کے چہرے پر بہت زیادہ تشویش دیکھنی شروع کر دی، حتیٰ کہ اس قدر تشویش کہ مجھے لگتا کہ وہ رات بھر سوتا نہیں ہے، باہر صحن میں گھومتا رہتا ہے، حتیٰ کہ صحن اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ وہ صحن میں گھومتا رہتا ہے، صحن کی چارپائی پر بیٹھ جاتا ہے، کبھی کبھار وہیں پہ بیٹھے سو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کون سی چیز تھی جو کہ اسے پریشان کر رہی تھی، اور کس بات کو لے کر کے وہ پریشان تھا۔ گاؤں بھر میں میرا کوئی رشتہ پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی منگنی کرنے کے لیے، کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ بات اس لیے مجھے پتہ تھی کہ اب تک میری شادی کے بارے میں کوئی نہ کسی نے چرچا کیا تھا۔ یہاں پر بہت سی ایسی لڑکیاں تھیں کہ جو مجھ سے بھی زیادہ کم عمر تھیں، لیکن کم از کم ان کے خاندان میں، برادری میں، تعلق میں، جاننے میں ان کی منگنیاں ہو چکی تھیں، کوئی کسی کو دے دی گئی تھی، کوئی کسی کو دے دی گئی تھی، اور ایک بہار تھی جو کہ ہمارے گاؤں میں شادی کے نام پر چل رہی تھی کہ آئے دن کوئی نہ کوئی لڑکی کسی نہ کسی سے منسوب ہوتی تھی۔ لیکن میں اس وقت 17ویں سال میں تھی، اور منسوب ہونا تو بڑے دور کی بات، مجھے جو ہے وہ اب تک کسی نے پوچھا تک نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے جس نے بھی رشتہ مانگنا تھا اس نے منظور حسین سے ہی بات کرنی تھی، اور منظور حسین ایک ایسا شخص تھا کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ میری شادی کو لے کر کے سنجیدہ ہوگا، لیکن بہرحال وہ میرا باپ تھا، چاہے ستیلا ہی صحیح، میں اس کے علاوہ کسی پر اس معاملے کو لے کر کے اعتبار تو نہیں کر سکتی تھی۔ کیا اب میرا رشتہ چودھری دیکھے گا، یا چودھرائن دیکھے گی، یا پھر کوئی گاؤں کا اور اٹھ کر کے دیکھے گا؟ ظاہری بات ہے کہ یہ کام جو ہے وہ منظور نہیں کرنا تھا، جو کہ میرا ستیلا باپ تھا، اور وہ میرے جو ہے پلے پڑ چکا تھا، کسی نہ کسی لحاظ سے میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھی، اور ظاہری بات ہے کہ منظور حسین جو ہے وہ اب اس بات کو لے کر کے پتہ نہیں کب کس سے بات کرے گا۔ آخرکار مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے اپنے ستیلے باپ سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور جب میں نے اس بارے میں منظور حسین یعنی اپنے ستیلے باپ سے کہا، تو اس نے کہا کہ دیکھ زویا، ایسا ہے کہ تو ایسا نہ سمجھ کہ میں نے تیرے لیے کسی جگہ بات نہیں کی یا کوشش نہیں کی، لیکن جن جن گھروں میں مجھے ایسی امید دکھائی دیتی تھی کہ شاید وہ اس بات کو لے کر کے آمادہ ہوں گے کہ وہ تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملا ہے، اور وہ جواب جو ہے وہ نہ کی شکل میں ہے۔ تو کہے گی تو میں تجھے وہ گھر بھی دکھا دوں گا، ان لوگوں سے بھی بات کروا دوں گا، اگر تیرا یقین اس بات پہ قائم ہوتا ہے تو یہ بات تو سمجھ لے کہ وہ لوگ جو ہے وہ تم سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، ایک جگہ تمہارے رشتے کی بات ہے، وہ تم سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم سے شادی بھی کریں، لیکن
میں اس شادی کو لے کر کے کچھ سوچ رہا ہوں. مجھے جو ہے وہ رشتہ منظور نہیں ہے. میں ذاتی طور پر اس رشتے کو پسند نہیں کر رہا. اس لیے میں تم سے کوئی بات نہیں کر رہا کہ تم ایسے کسی اور خیال میں پڑ جاؤ یا تمہیں کچھ اور جو ہے وہ سوچ جائے یا تم جو ہے وہ کوئی ایسی بات کرو جس کو لے کر کے مجھے جو ہے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے. یا میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں مزید کسی پریشانی کا سامنا کروں. اب ظاہری بات ہے کہ اس کی اس بات کو جان کر کے میں نے پوچھ ہی لیا کہ ٹھیک ہے, مجھے کم از کم یہ تو جاننے کا حق ہے کہ وہ ایک گھر کون سا ہے کہ جو میرا رشتہ کرنا چاہتا ہے اور وہ تمہیں پسند نہیں ہے اور تم میرا رشتہ وہاں پہ نہیں کرنا چاہتے. اب منظور حسین نے یعنی میرے ستیلے باپ نے کہا کہ دیکھو زویا, ایسا ہے کہ کچھ باتوں پہ پردہ پڑا رہنے دو تو زیادہ بہتر ہے. اگر یہ پردے اٹھ جائیں تو یہ بہت تکلیف دیتے ہیں, بہت نقصان دیتے ہیں. اس کی اس بات نے مجھے مطمئن تو نہیں کیا, لیکن بات آئی گئی ہو گئی اور اسی طریقے سے وقت گزرنے لگا. بڑے چودھری یعنی کہ چودھری صدیق کا بیٹا عرفان تھا, جو کہ بہت ہی ایک اچھا لڑکا تھا. شہر میں کہیں پڑھتا تھا اور اکثر کبھی کبھار ہی حویلی آیا کرتا تھا. وہ جب بھی آتا تھا وہ مجھے کبھی اس نے کالی کلوٹی نہیں کہا تھا. وہ مجھے ہمیشہ میرے نام سے ہی بلاتا تھا اور میرے کام کی اکثر تعریف ہی کیا کرتا تھا, کیونکہ کبھی کبھار میں بھی حویلی چلی جایا کرتی تھی اور اپنی ماں کی طرح تھوڑا بہت کام کر کے آ جایا کرتی تھی, جس کے مجھے باقاعدہ سے پیسے ملتے تھے. اس لیے مجھے عرفان میں دلچسپی ہونے لگی. لیکن ظاہری بات ہے کہ عرفان ایک گورا چٹا اونچا لمبا لڑکا تھا اور میں ایک کالی کلوٹی لڑکی تھی. ظاہری بات ہے کہ میں عرفان کو اپنے جیون ساتھی کے روپ میں پسند نہیں کر سکتی تھی. لیکن اب ایسا نہیں تھا کہ عرفان کو لے کر کے میرے اندر کوئی سپنے نہیں تھے, لیکن ظاہری بات ہے کہ میں ان چیزوں کو لے کر کے صرف سوچ سکتی تھی, کسی بات کا اظہار نہیں کر سکتی تھی. اب میں مسلسل کام پر جانے لگی, کیونکہ چودھرائن حمیدہ جو ہے وہ زیادہ تر بیمار رہتی تھی اور اس سے کام نہیں ہوتا تھا. میرے علاوہ کام کرنے کے لیے ایک اور عورت بھی تھی, جو کہ ظاہری بات ہے کہ اسی گاؤں سے تھی, اور وہ عورت جس کا نام سلیمہ بی بی تھا, وہ اور میں دونوں مل کر کے گھر کا سارا کام جو ہے وہ کر دیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے باقی کا جو اوپر کا کام تھا, جو باہر کی چیزیں لے جانے کا کام تھا, زمینوں کے حساب کتاب تھے, وہ منظور حسین دیکھ لیا کرتا تھا. کیونکہ منظور حسین میٹرک تک پڑھا تھا اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میری صرف 5ویں تک تعلیم تھی, لیکن گھر کی ہانڈی روٹی کرنا, گھر کے چولہا چوکھا کرنا, گھر کی صفائی ستھرائی کرنا, یہ وہ تمام کام تھے جو کہ میں بڑی آسانی سے کر لیتی تھی اور مجھے میری ماں کم از کم یہ سب کچھ سکھا کر کے گئی تھی. سلیمہ بی بی بھی میرے ساتھ مل کر کے یہ سارے کام کرتی تھی. وہ بھی میری ماں ہی کی عمر کی تھی اور ظاہری بات ہے کہ میں اسے ماں ہی کی طرح سمجھتی تھی. ماں تو کہہ نہیں سکتی تھی, لیکن میں اسے سلیمہ موسی کہا کرتی تھی. اسی طریقے سے حمیدہ بیگم کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگی. اسے دل کا عارضہ تھا اور یہ دل کا عارضہ اس کے لیے تکلیف دہ ہونے لگا, اور اس دل کے عارضے کے چلتے عرفان نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اسے شہر میں دل کے ہاسپٹل میں چیک کرایا جائے, اور باقاعدہ اسے شہر کے دل کے ہاسپٹل میں چیک کرانے کا پروگرام بنا اور سب لوگ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ حمیدہ بیگم کو شہر میں داخل کرا دیا جائے. شہر میں حمیدہ بیگم کو داخل کروانا تھا تو اس کے پاس رکنے کے لیے کسی لڑکی کی ضرورت تھی, اور اس بات کے لیے عرفان نے مجھے راضی کر لیا. اس نے کہا کہ تم وہاں پر اس کے پاس رکو گی اور وہاں شہر میں رہ کر کے تم میری ماں کی دیکھ بھال کرو گی. میں خود بھی شہر میں پڑھتا ہوں, اس لیے تمہارے پاس آتا جاتا رہوں گا اور تمہیں جو ہے وہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. جس چیز کی ضرورت پڑے گی, جو بھی ڈاکٹر کہیں گے اس کے مطابق سے تم جو ہے وہ مجھے فون کر کے بتا دیا کرنا. پہلی بار اس نے مجھے ایک کی پیڈ موبائل بھی دے دیا اور اسے چلانے کا طریقہ بھی بتا دیا. میں وہ کی پیڈ موبائل لے کر کے حمیدہ بیگم جو کہ چودھرانی تھی اس کے ساتھ شہر میں منتقل ہو گئی. شہر میں ہمیں ایک VIP کمرہ دیا گیا جس میں ٹھنڈ والی مشین یعنی AC لگی ہوئی تھی, اور AC کی وجہ سے میں بھی وہاں پر بڑے سکون سے سو جایا کرتی تھی. اور اس کے علاوہ جب بھی ڈاکٹر نرسیں کچھ بھی لکھ کر کے دیتے تھے, چیک کرنے کے لیے آتے تھے, میں چودھرانی کا پورا خیال رکھتی تھی. میں چودھرانی کو اپنی ماں کی نظر سے ہی دیکھتی تھی, کیونکہ چودھرانی ایک اچھی عورت تھی اور اس نے ہمیشہ میری ماں کا خیال رکھا تھا. ہمیں اپنے کپڑے دیتی تھی, ہم سے جو ہے روپیہ پیسہ اگر نہیں بن پڑتا تھا تو ہماری چپکے سے مدد کر دیا کرتی تھی, اور ہم
عرفان دونوں ماں بیٹی کا بہت خیال رکھا کرتی تھی، لیکن اب ایسا ہے کہ چودھرانی جو ہے وہ شاید اپنے آخری سفر کے لیے رواں دواں تھی، کیونکہ اس کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ عرفان بھی آتا تھا، اپنی ماں کو دیکھ کر کے چلا جاتا تھا، میں بھی دن رات خدمت کر رہی تھی، لیکن ڈاکٹر یہی کہہ رہے تھے کہ اس کے دل کے وال بند ہو چکے ہیں اور یہ بہت جلد جو ہے یہ شاید اس کو ایک دل کا دورہ یا پھر یہ دنیا چھوڑ دے گی، کیونکہ ظاہری امر ہے کہ یہ اس کی جو کنڈیشن ہے یہ اچھی نہیں ہے۔ مجھے کسی نرس نے، کسی ڈاکٹر نے یا کسی آنے جانے والے نے کبھی کالی کلوٹی کہہ کر نہیں بلایا تھا۔ وہ مجھے میرے نام سے ہی بلاتے تھے اور مجھے یہی کہتے تھے کہ زویا ان کا دھیان رکھنا، زویا ان کو دوائی دے دینا، زویا اس وقت یہ کرنا، زویا اگر یہ ہونے لگے تو ہمیں فوری طور پہ اطلاع کرنا۔ سب کچھ یہاں پر مجھے میرے نام سے ہی بلایا جاتا تھا اور سب لوگ مجھے میرے نام سے ہی مخاطب کرتے تھے۔ ایک روز آدھی رات کے وقت قریب 2 بجے رات کے چودھرانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میری آنکھ اس وقت تک لگ چکی تھی، میں اونگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی چودھرانی کی طبیعت خراب ہوئی میں اٹھ کر کے بیٹھ گئی اور میں نے فوری طور پر ڈاکٹروں کو بلایا۔ ڈاکٹر آئے تو انہوں نے عرفان کو فون کرنے کے لیے کہا۔ میں نے عرفان کا نمبر ملایا، عرفان بھی اس وقت سو رہا تھا، لیکن میرا فون جاتے ہی وہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور فوری طور پر اپنی والدہ کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل چلا آیا۔ عرفان جب ہاسپٹل آیا، اس کی والدہ جو ہے وہ اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ اس نے اپنے بیٹے سے کچھ بات کی اور ڈاکٹروں کو باہر بھیج دیا۔ بیٹے سے بات کرنے کے بعد اب وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ انہوں نے مجھے کہا، زویا میں جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھنا، لیکن ایک بات میں تمہیں جاتے جاتے بتاتی چلوں۔ تم ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، کوئی ایسی بات ہے کہ جو میں تم سے کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس وقت بھی میرے آخری لمحات میں بھی میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں وہ بات تمہیں بتاؤں یا وہ بات تم سے کروں۔ باقی یہ ہے کہ میں نے عرفان کو وہ بات بتا دی ہے۔ عرفان کوشش کرے گا کہ تمہیں اس چیز کا شکار نہ ہونے دے، لیکن ظاہری بات ہے کہ عرفان بھی ایک حد تک ہی کوشش کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں وہ اس میں کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا، لیکن بہرحال میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ میں اب اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہی ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی چودھرانی نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے وہیں پر اپنی جان دے دی۔ چودھرانی کے چلے جانے کے بعد ظاہری بات ہے کہ عرفان بیٹا ہونے کے ناطے رونے لگا تھا، اور رونا تو مجھے بھی آ رہا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ میری ماں جیسی چودھرانی تھی جو کہ اب اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنے بیٹے عرفان کو میرے بارے میں کیا بتا کر کے گئی تھی، کون سی بات تھی جو کہ چودھرانی نے عرفان کو کی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ کوئی بات ایسی تھی کہ جو اس نے مجھے بھی نہیں بتائی تھی، لیکن آخری وقت میں وہ بات اس نے عرفان کو بتائی تھی۔ جب عرفان کو اس نے یہ بات بتائی تھی، مجھے اس نے تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا تھا، اس لیے میں اس بات کو سن نہیں پائی تھی، اور اس کے بعد اس نے مجھے اپنے پاس بلا کر کے ڈھیر ساری دعائیں دی تھی اور پھر دعائیں دے کر کے رخصت ہو گئی تھی۔ چودھری صدیق شہر آ گیا تھا، اپنی بیوی کی میت کو لے کر کے گھر آ گیا، میں بھی ان کے ساتھ گھر آ گئی، اور اس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو گیا، یعنی کہ چودھری نے حمیدہ بیگم کو دفنا دیا اور اس بیچاری کا کفن دفن ہو گیا۔ اور اس کے کفن دفن ہو جانے کے بعد عرفان اپنی پڑھائی کی غرض سے ایک دفعہ پھر شہر کو روانہ ہو گیا۔ وہ 1 ہفتہ وہاں پہ رکا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ اس کی ماں مری ہوئی تھی، وہ ایک دم سے تو پڑھائی پر نہیں جا سکتا تھا۔ اس 1 ہفتے کے دوران اس نے کئی بار مجھے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ پتہ نہیں کس بات کو سوچ کر کے رک جاتا تھا۔ شاید ماں کی بتائی ہوئی بات وہ مجھ تک پہنچانا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں رک جاتا تھا۔ بہرحال 1 ہفتہ رہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ ایک کام اس نے مجھے کیا تھا، اس نے مجھے وہ موبائل جو دیا تھا، جو کی پیڈ موبائل تھا، وہ اس نے مجھ سے واپس نہیں لیا تھا، اور اس نے مجھے باقاعدہ یہ بات جانے سے پہلے کہی تھی کہ اس موبائل کو اپنے پاس سے چھپا کر کے رکھنا۔ یہ بات نہ تو چودھری کو پتہ چلے، نہ منظور کو پتہ چلے، نہ ہی گاؤں میں کسی اور کو اس بارے میں خبر ہو کہ تمہارے پاس یہ ایک موبائل ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، وہ ایک چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل تھا، جس پہ باقاعدہ جو ہے اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ اگر تم وائبریشن لگاؤ یا پھر تم اس سے جو ہے وہ ٹیون بند کر دو اور خالی جو ہے وہ بغیر ٹیون کے چلاؤ تو چل سکتے ہو۔ اس نے کہا میں تمہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ لوڈ اس میں کرا دیا کروں گا کہ تم جب چاہو مجھ سے بات کر سکو گی، یا میں جب چاہوں گا تم سے بات کر سکوں گا۔
میں نے اس موبائل کو ایسی جگہ رکھ لیا کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن بتانا ضروری نہیں ہے۔ وہاں سے اس موبائل کو ظاہری بات ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چل سکنا تھا۔ میں اس وقت زندگی کے 18ویں سال میں لگی ہوئی تھی، یعنی ان قریب میں 18 سال کی ہو جاتی اور اس کے بعد قانونی طور پر اور شرعی طور پر میں شادی کرنے کے قابل ہو جاتی اور میں شادی کر سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ عرفان بھی مجھ میں دلچسپی لیتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ میری خام خیالی بھی ہو سکتی تھی کیونکہ بہرحال اس کے لیے بھی میں کالی کلوٹی تو تھی۔ میں اپنی رنگت کو دیکھ کر کے اس بات کا کبھی بھی جو ہے وہ اقرار نہیں کر سکتی تھی کہ عرفان مجھے پسند کرتا ہوگا، لیکن اس نے جب بھی مجھے ٹریٹ کیا تھا ایک اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا تھا، اور شاید وہ اس بات کو لے کر کے جو ہے وہ کچھ سوچ رہا تھا، لیکن اس کی سوچ اس تک محدود تھی، میرا وہم بھی ہو سکتا تھا، اس لیے میں اس بات میں نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ میرے لیے سوچ رہا ہوگا یا اسے میں پسند ہوں یا اس قسم کی بات۔ چودرانی حمیدہ کیا بات کر کے گئی تھی، اس بات کو لے کر کے بھی میں پریشان تھی، اور ظاہری بات ہے کہ یہ اس بات کا مجھے کوئی پتہ نہیں تھا۔ منظور حسین جو کہ میرا سوتیلا باپ تھا، اس کے چہرے پر بھی تشویش اور پریشانی جھلک رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا ویسے ویسے میں اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس بات کو لے کر کے پریشان تھا، لیکن مجھے جو ہے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ بہرحال اب ایسا تھا کہ کبھی کبھار عرفان کا فون آ جایا کرتا تھا، جو کہ میں گھر سے تھوڑی سائڈ پر ہو کر کے کھیتوں وغیرہ میں جا کر کے تسلی سے سن لیا کرتی تھی۔ وہ مجھے کبھی کبھار کوئی لوڈ پیکج بھی کرا دیتا تھا، جس سے میں بھی اس کے ساتھ بات کر لیا کرتی تھی۔ میرے ساتھ جب وہ بات کرتا تھا مجھے ایک تسلی سی ہو جاتی تھی، ایک سکون سا ملتا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ اچھا سوچتا ہے، یا پھر اس کے من میں میرے لیے کچھ محبت جیسا جذبہ ہے، یا وہ میرے لیے جو ہے وہ محبت کو محسوس کرتا ہے۔ وقت اسی طریقے سے گزرتا رہا۔ چودرانی حمیدہ نے کیا کہا تھا یہ مجھے پتہ نہیں لگا، نہ ہی منظور کی جو کہ میرا سوتیلا باپ تھا پریشانی کی کبھی وجہ مجھے سمجھ آئی، اور نہ ہی مجھے ان باتوں کا پتہ تھا کہ جو عرفان مجھ سے کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آخر کار ایک روز جب میں نے عرفان کو زور دے کر کے اس بات پہ پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بات تو منظور سے بھی پوچھ سکتی ہے، منظور سے پوچھ تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں تو اس بات کو اماں مرتے وقت مجھے بتا کر کے گئی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں یہ بات جو ہے وہ تم سے کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر کرنا چاہتا ہوتا تو میں کب کا کر چکا ہوتا، لیکن اگر تو منظور سے اس بارے میں بات کرے گی تو وہ تمہیں ضرور اس بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دے گا۔ اس روز رات کو جب منظور چھٹی کر کے گھر آیا، اور میں پہلے آ چکی تھی اور وہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے بعد آیا، میں منظور کے پاس اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ وہاں پر بیٹھ کر کے کچھ رقم گن رہا تھا، شاید یہ رقم چودھریوں نے اسے دی تھی، کسی کام کے غرض سے اسے اکثر کوئی نہ کوئی رقم دے دی جاتی تھی کہ تم فلاں جگہ سے جا کر کے یہ لے آؤ گے وہ لے آؤ گے، اس قسم کی رقم اس کے پاس اکثر آتی جاتی رہتی تھی۔ یہ کبھی 1 1.5 2 لاکھ روپے ہوتے تھے، کبھی اس سے زیادہ ہوتے تھے، کبھی کم بھی ہوتے تھے۔ کبھی اگر چودھری کوئی نئی بھینس خریدنا چاہتا تھا تو اس کے لیے 4 5 لاکھ روپے بھی وہ منظور کو دے دیا کرتا تھا، کیونکہ منظور ایک پرانا ملازم تھا، اس پر اعتبار کیا جا سکتا تھا، اس لیے وہ لاکھوں روپے بھی لے کر کے چودھری سے آ جاتا تھا۔ کبھی کبھار منظور خود بھی جو ہے وہ چودھری کو یہ باتیں بتایا کرتا تھا کہ فلاں جگہ پر 2 بھینسیں بک رہی ہیں، اس کے لیے 8 لاکھ کی ڈیمانڈ ہے یا 10 لاکھ کی ڈیمانڈ ہے، اور ایسے میں اسے چودھری بنا کچھ پوچھے بنا کچھ تصدیق کیے 8 10 لاکھ روپے بھی دے دیا کرتا تھا۔ اس روز بھی وہ ایک رقم گن رہا تھا جو قریباً 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب تھی، اور پھر اس نے اس رقم کو گن کر کے ایک سائڈ پر رکھا اور پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ اس نے مجھے کہا، ہاں زویا تم ادھر میرے کمرے میں، خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ اب اس کے نگاہوں میں نے فرق دیکھ لیا تھا۔ چودرائن حمیدہ کے سمجھانے کے بعد اس کی آنکھوں میں واضح طور پر فرق آیا تھا۔ اب وہ مجھ پر نظریں گڑائے نہیں رکھتا تھا، بلکہ اب اس نے اپنے آپ کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا تھا۔ شاید چودرائن کی بات کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ اس نے مجھ سے آنے کا مقصد پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ میں ایک خاص مقصد کے تحت اس کے پاس آئی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ چودرائن نے مرتے وقت عرفان کو کوئی بات بتائی تھی میرے بارے میں، لیکن مجھے عرفان نے آج تک وہ بات نہیں بتائی اور اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اسی طریقے سے جب میں نے بار بار عرفان سے اس بارے میں پوچھا تو عرفان کہنے لگا کہ تمہیں اس بارے میں
اپنے سوتیلے باپ سے یعنی منظور حسین سے بات کرنا چاہیے۔ اس بات کو منظور حسین بھی جانتا ہے، اس لیے منظور حسین تمہیں زیادہ اچھے طریقے سے اس بارے میں بتا سکے گا، اور منظور حسین جو ہے وہ اس بارے میں زیادہ اچھے طریقے سے تمہاری رہنمائی کر سکے گا۔ اب منظور حسین نے کہا کہ میں اسی بات کو تو لے کر کے پریشان ہوں۔ میں نے تمہیں یاد ہے کہ تمہیں بتایا تھا کہ کوئی ہے کہ جو تمہارا رشتہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ جیسے ہی تم شادی کے قابل یعنی 18 سال کی ہو جاؤ گی، قانونی طور پر شادی کرنے کے قابل ہو جاؤ گی، تو میں تمہیں بیاہ کر کے اسے دے دوں۔ اب یہ بات میں تم پہ کھول دیتا ہوں کہ اس گاؤں بھر میں بہت سے رشتے ویسے تو میں نے تمہارے لیے دیکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہر شخص نے تمہیں کالی کٹوری یا کالی کلوٹی کہہ کر کے ٹھکرا دیا ہے، اور کوئی بھی تم سے شادی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص ہے کہ جو تم سے شادی کرنے کے لیے آمادہ ہے، جو تمہاری رنگت کو نہیں دیکھ رہا ہے، اسے تمہاری رنگت سے کچھ غرض نہیں ہے، اسے غرض ہے تو تمہاری جوانی سے ہے۔ تم اس کی نگاہوں کا مرکز ہو، وہ تمہیں آتے ہوئے بھی دیکھتا ہے اور جاتے ہوئے بھی دیکھتا ہے۔ اس کی نگاہ تمہارے اندر تک اتر گئی ہے، اسے اس بات کا احساس ہے کہ تم اگرچہ رنگت کی کالی ہو، تمہارے نین نقش کوئی بہت زیادہ اچھے نہ سہی، لیکن تم ایک خوبصورت جسم کی مالک ہو، اور وہ شخص جسموں کا ہی شدائی ہے۔ اس لیے اس شخص نے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی تم 18 سال کی ہو جاؤ اور تمہارا شناختی کارڈ بن جائے، اس کے بعد میں اس شخص کو بنا چون چرا کے تمہارا نکاح کر کے دے دوں، اور تم جو ہے اس کے ساتھ اس کے نکاح میں چلی جاؤ۔ میں نے کہا یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ شخص کون ہے کہ جو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کس نے میری جو ہے وہ میرا رشتہ مانگا ہے، کون ہے جو کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ منظور حسین نے کہا کہ یہی بات چودھرائن کو بھی پتہ تھی، یہی بات عرفان کو بھی پتہ ہے، باقی لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہے، بس تو اس بات کو نہیں جانتی تھی، لیکن آج تم نے پوچھا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا ضرور، کیونکہ اب تو 18 کی ہونے والی ہے اور بہت جلد تو 18 سال کی ہو جائے گی۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے اس رشتے کے لیے ہاں کرنی پڑے، مجھے یہ رشتہ دینا پڑے، اور تمہیں جو ہے وہ سر جھکا کر کے شادی کرنی پڑے گی۔ تمہارے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ ہم دونوں کو شاید نمک کا حق ادا کرنا پڑے گا، کھایا ہوا حلال کرنا پڑے گا، اور ہم کو دینی پڑے گی، یہ شادی کر کے دینی پڑے گی، تمہاری شادی کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا پہیلیاں مت بجھواؤ، مجھے بتاؤ ہے کیا، کون ہے جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا تو اب تک بھی نہیں سمجھی، چودھری صدیق تجھ پر نظریں ٹکائے بیٹھا ہے، وہ تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا اے اللہ، چودھری صدیق؟ لیکن چودھری تو اس وقت 60-65 سال کا ہے، وہ تو ایک بوڑھا آدمی ہے، اور چودھری صدیق مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب منظور حسین نے، میرے ستیلے باپ نے کہا ہاں، یہ بات اب کی نہیں ہے، یہ تو 2-3 سال پرانی ہو چکی ہے۔ تمہاری ماں کے مرنے کے بعد، جب میں نے تمہاری ماں سے شادی کی ہوئی تھی، تمہاری ماں کے مرنے کے بعد فوری طور پر چودھری نے مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی لڑکی شادی کے قابل ہو، اسے میرے ساتھ بیاہ دینا، اس کے ساتھ اور کوئی شادی کرے گا نہیں اس کی رنگت کو دیکھ کر کے، لہٰذا میں اس کا امیدوار ہوں، میرے ساتھ اس کی شادی کر دینا، یہ چودھرائن بن جائے گی، اسے چودھرانی بنا کر کے رکھوں گا۔ میں نے دبے دبے لفظوں میں یہ کہا کہ چودھری صاحب، آپ کی عمر میں اور اس لڑکی کی عمر میں بہت زیادہ فرق ہے، یعنی آپ کی عمر کا چوتھا حصہ وہ لڑکی ہے۔ آپ 65-70 سال کے قریب ہیں، جبکہ وہ ابھی 18 کی بھی نہیں ہوئی ہے، وہ 16-17 سال کی لڑکی ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ چودھری کی ڈانٹ ہی سن سکتا تھا، اور چودھری نے مجھے چپ کرا دیا تھا، اس کا ایک دبکا میرے چپ کرنے کے لیے کافی تھا۔ تم جانتی ہو کہ ہم لوگ جو کہ چودھریوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، ہم لوگ کیسے ہوتے ہیں، ہم چودھریوں سے نہ تو کسی قسم کا ٹاکرا لے سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کے ساتھ اس قسم کی کوئی بات چیت کر سکتے ہیں کہ جس میں مجھے یا پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچے۔ میں خاموشی اختیار کر گیا، اور اس دن سے میں اس بات کو لے کر کے پریشان رہنے لگا۔ یہ بات چودھرائن حمیدہ کو بھی پتہ چل چکی تھی،
کیونکہ جب چودھری صدیق نے مجھے ڈانٹا تھا اس نے چودھری صدیق کی دروازے کے پیچھے چھپ کر کے ساری باتیں سن لی تھی اور وہ اس بات کو جان چکی تھی کہ چودھری صدیق کالی لوٹی پر یعنی تم پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ چودھری کی اس بات کو حمیدہ نے کچھ زیادہ ہی دل پر لے لیا تھا، کیونکہ حمیدہ نے ایک عمر اس کے ساتھ گزاری تھی۔ حمیدہ تمہیں بیٹی جیسا سمجھتی تھی لیکن چودھری تمہیں کبھی بھی بیٹی جیسی نہیں سمجھتا تھا، اور پھر اگر وہ سمجھتا بھی تھا تو ظاہری بات ہے کہ تم کوئی سگی بیٹی تو نہیں تھی، تم تو ایک گھر میں کام کرنے والی ملازمہ تھی، اور ملازمہ کے ساتھ تو شادی ہو سکتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ شرعی طور پر یا قانونی طور پر اس بات کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تم چودھری سے شادی کرو، اس بات کا چودھری خواہش مند ہے، لہٰذا اب وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ تم قانونی طور پر بالغ ہو جاؤ اور تمہارا شناختی کارڈ بن جائے۔ اس کے بعد چودھری تم سے شادی کر لے گا اور پھر شادی کر کے چودھری جو ہے وہ تمہیں یہاں اس گاؤں کی چودھرائن بنا دے گا۔ میں نے کہا لیکن یہ تو بہت غلط ہے، میں چودھری سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کی عمر بہت زیادہ ہے۔ ہاں اگر کوئی 30-35 سال تک کا بھی انسان ہوتا اور اس بات کا خواہش مند ہوتا کہ چلو میں اس سے شادی کر لوں تو میں اس کے لیے حامی بھر لیتی، کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے کہ میری رنگت کالی ہے اور کالا کٹورا ہونے کی وجہ سے یا کالا کلوٹا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی مجھے جو ہے وہ اپنی نکاح میں قبول کرنے کے لیے شاید تیار نہیں ہوگا۔ ایسے میں اگر کوئی 30-35 برس کا انسان بھی اس بات کے لیے کہتا جس کی کوئی ابھی تک شادی نہ ہوئی ہوتی یا پھر وہ بیچارہ غربت کے ہاتھوں یا کسی اور وجہ سے اب تک شادی نہ کر پایا ہوتا تو میں اس کی بیوی بن کر کے جو ہے وہ رہنا پسند کرتی، بجائے اس کے کہ چودھری صدیق کے بارے میں تمہیں پتہ ہے کہ تم وہاں پہ عرصے دراز سے کام کرتے چلے آ رہے ہو۔ چودھری صدیق ایک عیاش انسان ہے، اس کے ہاں تو آئے دن شہر سے کوئی نہ کوئی لڑکی آئی رہتی ہے اور وہ تو بڑے بڑے تماشے اور بڑے بڑے مجرے اور بڑا پتہ نہیں کیا نہیں کرتا رہتا، تو ایسا شخص جو ہے اس کے ساتھ میں شادی کروں اور پھر میں شادی کر کے اس کے ساتھ گھر بساؤں، ظاہری بات ہے میرا بھی اپنا ایک من ہے، میں نہیں چاہتی کہ میں چودھری کے ساتھ شادی کر کے اس کی بیوی بن کر کے رہوں۔ منظور حسین نے کہا تیری بات سچ ہے، لیکن تو ایک بات کو شاید بھول رہی ہے کہ نہ تجھے چودھری کے ساتھ لڑنے کی ہمت ہے نہ مجھے چودھری کے ساتھ لڑنے کی ہمت ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی جگہ ہم جا کر کے رہیں، ہم کسی بھی جگہ جا کر کے اپنا جو ہے وہ ٹھکانہ بنا لیں، چودھری کے لوگ ہمیں کہیں نہ کہیں سے تلاش کر لیں گے، اور جب ہم چودھری کی نظر میں آ جائیں گے تو ہماری خیریت نہیں ہے، اور چودھری جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہ سلوک کرے گا کہ تم اس بات کو سمجھ نہیں سکتی، جان نہیں سکتی۔ چودھری کے ساتھ ٹکر لینے کی مجھ میں ہمت کم از کم نہیں ہے۔ بات بالکل ٹھیک تھی منظور حسین، میری ستیلے باپ نے جو بات کہی تھی وہ بات تو میری سمجھ میں بھی آتی تھی کہ چودھری کے ساتھ ٹکرانے کی ہمت نہ میں کر سکتی تھی اور نہ ہی منظور حسین کر سکتا تھا، لہٰذا اب ہم دونوں اپنا سا منہ لے کر کے رہ گئے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ کر کے لیٹ گئی اور پھر اس رات کو یہی سوچتی رہی کہ پتہ نہیں چودھری کیا کہے گا، کیا ہوگا، اور چودھری جو ہے وہ مجھ پر نظریں ٹکائے بیٹھا ہے۔ اگرچہ میں کوئی حور پری نہیں، مجھے یہ بھی غنیمت سمجھنا چاہیے تھا کہ چودھری مجھ سے شادی کر رہا ہے، لیکن ایک زانی، شرابی، جواری اور عیاش آدمی کے ساتھ شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں ایک غریب آدمی سے شادی کر لوں کہ جو 2 وقت کی روٹی سکون سے کما کر کے لائے، مجھے کم از کم حلال کھانے کو ملے گا اور اس قسم کے معاملات سے میں بچی رہوں گی۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو مجھے ظاہری بات ہے کہ قبول تھیں، یعنی کہ ایک ایسا 30-35 سال کا، 40 سال تک کا بھی انسان کہ جس کی شادی کسی وجہ سے نہ ہوئی ہو اور میں اس کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسا لوں۔ چلو وہ مجھ سے دوہری عمر کا ہوگا لیکن چودھری کی طرح تو نہیں کہ بوڑھا کھوسٹ اور اس کے بعد عیاش اتنا کہ جس کی انتہا نہیں ہے، اسے اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی عمر کی آخری منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اسے اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ کم از کم ایسے کام نہ کرے اور ایسے کاموں سے باز رہے، لیکن وہ ایسا نہیں تھا، اسے شاید خدا بھول گیا تھا۔ چودھرائن بھی ہمیشہ اس سے نالاں رہتی تھی، وہ کبھی اس سے خوش نہیں رہتی تھی، اور اسی طریقے سے اب وہ میرے پیچھے پڑا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میں جسمانی طور پر کسی بھی لڑکی سے کم نہیں تھی، ہو سکتا ہے بہت سی لڑکیوں سے زیادہ اچھا جسم ہو،
بہت سے اچھے لڑکیوں سے زیادہ اچھی قد کاٹھی ہو، بہت سے لڑکیوں سے زیادہ بہتر ہوں، لیکن ظاہری امر ہے کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو چودھری دیکھ رہا تھا، لیکن باقی لوگوں کو صرف میری شکل نظر آتی تھی اور اس شکل کو لے کر کے کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس بات کے 2 سے 3 دن کے بعد مجھے عرفان کا فون آیا، تو میں نے عرفان سے یہ بات کر دی، یعنی میں اپنے اندر کی بڑاس نکالنا چاہتی تھی اور میں نے اپنے اندر کی بڑاس اچھے طریقے سے نکال دی اور عرفان کو اس بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ ماں نے بھی مجھ سے مرتے وقت یہی بات کی تھی اور ماں بھی اس بات کو دل پہ لگا کر کے گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بیچاری ابھی اور زندہ رہتی، لیکن وہ چودھری کی عیاشیوں سے تنگ آ چکی تھی۔ خاص طور پر ماں تمہیں اپنی بیٹی مانتی تھی اور وہ اس بات کو جانتی تھی کہ تم جو ہے وہ ایک اچھی لڑکی ہو، بیٹی کی جگہ پر ہو، لیکن چودھری وہ تمہیں بیٹی نہیں مانتا تھا، وہ تو تم پر نظر ٹکائے ہوئے تھا۔ یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، جو منظور حسین نے تم سے باتیں کی ہیں وہ غلط نہیں ہیں، اور اب ایسا ہے کہ واقعی ہی تمہارے 18 سال کے ہونے اور تمہارے شناختی کارڈ کے بننے تک کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی تمہارا شناختی کارڈ بن جائے گا اور تم 18 سال کی ہو جاؤ گی، پہلی فرصت میں چودھری تمہارے ساتھ نکاح کرے گا اور میں بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکوں گا، کیونکہ اگر میں ان چودھریوں کے یعنی اپنے باپ کے معاملے میں بھی بولوں گا تو ہمارے ہاں سب سے پہلی دھمکی یہی ہوتی ہے کہ تمہیں جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا، تم جو ہے وہ کسی جگہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہو گی۔ میری پڑھائی کے ابھی 2 سے 3 سال باقی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم اس وقت تک جب تک کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا، میں خود کچھ کمانے کے قابل نہیں ہو جاتا، کیونکہ میں بھی اس چودھری کے پاس، چاہے وہ میرا باپ ہے، رہ کر خوش نہیں ہوں۔ میں ایک ایسے گھر میں نہیں رہ سکتا کہ جو دوزخ کا دروازہ ہو، جہاں پر ہر وقت ناچ گانا، مجرے، عیاشی، بدماشی، زنا، چوری، بدکاری، اس قسم کے کام چلیں۔ میں ایسے گھر سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، اور میں جو ہے وہ ایسے گھر سے دور رہنا چاہتا ہوں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ اگر میں اپنی تعلیم کو ادھورا چھوڑ دیتا ہوں اور میری تعلیم جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے تو میں کوئی ڈگری حاصل نہیں کر سکوں گا، میں کل کو کسی جگہ جا کے جاب نہیں کر سکوں گا، لیکن میں صرف اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب میں کوئی ڈگری حاصل کروں اور جا کر کے کسی جگہ اچھی سی جاب کروں، اور پھر میں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اس گھر کو خیر آباد کہہ دوں گا۔ مجھے چاہے یہ آنکھ کرے چاہے یہ نہ کرے، پھر یہ ظاہری بات ہے مجھے کہنا نہیں چاہیے، الفاظ کڑوے ہیں لیکن سچائی کڑوی ہوتی ہے کہ کل کو اس کی عمر کا تقاضا ہے کہ کب تک، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے میں مر جاؤں، لیکن کب تک؟ اس کی زندگی کی ایک حد ہے، 65 سال سے اوپر اس کی عمر ہو چکی ہے، 75 تک جی لے گا، زیادہ سے زیادہ 10 سال اور جی لے گا، لیکن رفتہ رفتہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر مجھے ہی یہ سب کچھ ملنا ہے، کیونکہ جائیداد وکیلوں کے مطابق جو بھی وکیل ہے وہ جانتے ہیں کہ میں ہی ایک اکلوتا وارث ہوں، یہ سب کچھ میرا ہی ہونا ہے، یہ سب کچھ مجھے ہی ملنا ہے، لیکن میں اس وقت اس چیز کا لالچ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ میری تعلیم مکمل ہو جائے، اور جیسے ہی میری تعلیم مکمل ہوگی میں کوئی نوکری کروں گا، اور فی الحال میں اس سارے سسٹم کو خیر آباد کہہ دوں گا۔ جب تک میرا باپ زندہ ہے میں اپنے باپ کو کم از کم جو ہے وہ نہ ملوں گا اور اپنے کام سے کام رکھوں گا، لیکن میری ایجوکیشن مکمل ہونے میں 2 سے 3 سال کا عرصہ ابھی باقی ہے۔ اگر یہ 2 سے 3 سال کا عرصہ مجھے کسی طریقے سے گزارنا ہے تو یہ 2 سے 3 سال کا عرصہ جو ہے، اس 2 سے 3 سال کے عرصے میں ہو سکتا ہے کہ تمہیں میری ماں بنا دیا جائے اور تم میری سوتیلی ماں بن کر کے اس گھر کی چودھرائن بن جاؤ اور یہاں پر آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم اس گھر کی چودھرائن بن کر کے آ جاؤ، میری سوتیلی ماں بن کر کے آ جاؤ، میں ظاہری بات ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ تم نے تو کوئی اپنی خوشی سے اس بات کو قبول نہیں کیا ہو، جو کچھ بھی ہے کہ تمہاری مجبوری ہے، اور اس مجبوری کے تحت میں تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا، اور اس مجبوری کے تحت تم بھی مجبور ہو، منظور حسین بھی مجبور ہے اور میں بھی مجبور ہوں۔ عرفان سے میری بات ہو گئی تھی اور مجھے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ کوئی بھی یہاں پر کچھ نہیں کر سکے گا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے واقعی میں اب میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، اور اس بڑی مصیبت میں پھنسنے کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ میں اب کچھ بھی نہیں سوچ سکتی تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔
منظور حسین نے اس روز سے تو مجھے ایسی نظر سے دیکھنا بند کر دیا تھا جب سے اسے حمیدہ بیگم نے سمجھایا تھا کہ یہ تمہاری ستیلی بیٹی ہے، اور میں منظور حسین کی طرف سے کافی حد تک مطمئن بھی ہو چکی تھی۔ اب مجھے منظور حسین سے وہ گلا شکوہ نہیں رہا تھا کہ جیسے وہ میرے اوپر نظریں گھڑائے رکھتا تھا، اور میں کیا بتاؤں کہ اس کی نظروں میں نے کیا کیا محسوس کیا تھا۔ لیکن اب شاید وہ منظور حسین سدھر چکا تھا، لیکن جو بگڑ گیا تھا وہ میرے گاؤں کا چودھری تھا، اور اسے بھی کسی طریقے سے سنبھالا یا سمجھایا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر ایک روز منظور حسین میرے پاس میرے کمرے میں آ گیا۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا، میں سوئی ہوئی تھی کہ وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے مجھے سوئے ہوئے اٹھایا تو میں اٹھ کر کے بیٹھی اور ڈر گئی۔ میرے اندر اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ مجھے لگا کہ شاید آج میری خیر نہیں، یہ میری عزت کا ڈاکو بن کر کے آیا ہے، یہ کچھ ایسا کرنے آیا ہے کہ جس کے بعد میرا کالا منہ اور کالا ہو جائے گا اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے مجھے اٹھا کر کے بٹھایا اور مجھے کہا کہ زویا، میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے، ایک بات ہے جو کہ ہو سکتی ہے، اگر تو چاہے میرا ساتھ دے تو ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں، اور تیری چودھری صدیق کے ساتھ شادی نہیں ہوگی اور ہم لوگ جو ہے وہ اس مصیبت سے نکل جائیں گے۔ میں نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ بات سوچی ہے، اور میں اس بات پر پہنچا ہوں کہ مجھے ایسا قدم اٹھا لینا چاہیے، لیکن ظاہری بات ہے کہ تجھے اعتماد میں لیے بغیر اور تم سے بات کیے بغیر میں ایسی بات کر نہیں سکتا۔ میں نے اپنے پہلے معاملات پہ قابو پا لیا تھا۔ مجھے لگ گیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا کہ میں سوچ رہی تھی، بس میرے اندر کا وہم ہے جو کہ بار بار میرے دماغ میں آ رہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ کون سی ایسی بات ہے، کس بات کو چلتے ہم لوگ جو ہے وہ اس کام سے محفوظ ہو سکتے ہیں، اس بات سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اس نے کہا سنو، میں نے چودھری کو کل ایسے ہی کہا ہے کہ ایک جگہ پہ 4-5 بھینسوں کا اکٹھا سودا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ چودھری کو بھینسیں خریدنے کا، اس قسم کی چیزیں خریدنے کا بڑا شوق ہے۔ اس نے ایک بڑا طبیلہ بنا رکھا ہے جہاں پر 10 سے 12 لوگ بھینسوں کا دودھ، چارہ وغیرہ سب کام کرتے ہیں، لیکن مجھے وہ کام نہیں کرنا پڑتا کیونکہ میں اس کام کو نہیں جانتا۔ لیکن میں چودھری کو مال ڈنگر خریدنے میں مدد ضرور کرتا ہوں، اور اسے اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ اتنے پیسے دو، فلاں جگہ سے کچھ بھینس مل رہی ہے، بارے میں سودا ہے، کوئی سستے میں مل جائے گی۔ میں نے اسے کل یہ بات بتائی ہے کہ چودھری 5-6 بھینسوں کا سودا ہے اور 20 لاکھ تک متوقع ہے کہ میں وہ 5-6 بھینسیں خریدنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اچھی نسل کی بھینسیں ہیں، 8-8 10-10 سیر دودھ دینے والی بھینسیں ہیں۔ لہٰذا اب ایسا ہے کہ وہ بھینسیں میں خریدنا چاہتا ہوں تمہارے لیے، تمہارے ڈیرے کے لیے۔ تو مجھے جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے وہ پیسے دے تاکہ میں وہ بھینسیں خرید سکوں۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ یہاں سے کافی دور ایک اور گاؤں ہے، وہاں سے مجھے لانی پڑیں گی۔ وہ بیچارہ جو ان بھینسوں کا مالک ہے وہ مجبور ہے اور وہ ان بھینسوں کو بیچنا چاہتا ہے، تو میں اس کے پاس سے لاؤں گا۔ میں نے اسے جو گاؤں بتایا ہے وہ گاؤں یہاں سے قریب 3 گھنٹے کے سفر پر ہے، یعنی گاڑی میں بھی جاؤ تو 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس لیے میں نے چودھری سے کم سے کم 20 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اب ایسا ہے کہ یہ 20 لاکھ روپے لے کر میں تمہیں لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اس گھر میں 4 چیزیں ہیں، 2 چارپائیاں ہیں، ایک تیری اور میری، چند برتن ہیں جو کہ کھانے پکانے کے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی کام کی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے گھر میں ہو۔ اگر ہم اس سامان کو اور اس مکان کو یہاں پر چھوڑ کر چلے بھی جاتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا مکان ہے جس میں کچے کمرے ہیں 2، ان کو چھوڑ کر ہم چلے بھی جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کی کل مالیت اس گاؤں کے حساب سے 3-4 لاکھ روپے ہوگی۔ یہ جگہ، یہ مکان کے 2 کمرے، یہ ہمارا سامان زیادہ سے زیادہ 3-4 لاکھ روپے کا ہوگا، اس سے زیادہ کا نہیں ہے۔ تمہیں گاؤں میں مکانوں کے ریٹ پتہ ہی ہیں، 7-7 8-8 لاکھ روپے میں اچھی بڑی 4-4 5-5 کمروں کے بنے ہوئے مکان، حویلیاں بک جاتی ہیں۔
کیونکہ یہاں پر نہ زمین کی اتنی قیمت ہے، نہ اتنی بنوائی کی قیمت ہے۔ اب میں جو تمہیں جو بات بتانے جا رہا ہوں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو، اور اس کے بعد مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ تم میرا ساتھ دو، میں وہ 20 لاکھ روپے لے کر اور تمہیں لے کر جو کپڑا جوتی جو ضرورت کا سامان ہے وہ ہم نے یہاں سے لینا ہے۔ میں چودھری کو یہ بھی بولوں گا کہ میں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کر کے جا رہا ہوں، تاکہ اسے شک نہ پڑے کہ میں تمہیں لے کر کے بھاگ گیا ہوں۔ کرنا یہ ہے کہ ہم لوگ کسی گاؤں کی طرف نہیں جائیں گے، ہم مین روڈ سے بس پکڑیں گے اور شہر چلے جائیں گے۔ شہر میں جا کر کے فی الحال میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے کر کے جاؤں گا کہ جہاں پر 2 سے 3 دن تمہیں رہنا ہوگا، اور 2 سے 3 دن رہنے کے بعد میں تمہیں وہاں سے کسی مکان کا بندوبست کرنے کے بعد اس مکان میں منتقل کر دوں گا۔ ہم 4 چیزیں وہاں سے بھی اپنے استعمال کے لیے خرید لیں گے اور اس مکان میں رہنے لگیں گے۔ پھر یہ ہے کہ جب ہم اس مکان میں رہنے لگیں گے تو ہم چودھری کی نظر سے دور ہو جائیں گے۔ جب چودھری کی نظر سے دور ہو جائیں گے تو ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چودھری ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، لیکن تم اگر وہاں سے گھر سے باہر نکلو گی تو برقع پہن کر کے نکلو گی۔ باقی رہ گیا میں کوشش کروں گا کہ میں ایسے علاقوں میں مزدوری کروں اور تمہارے لیے اپنے لیے کما کر کے لاؤں کہ میں چودھری کی نظر میں نہ آ سکوں۔ نہ ہمارے پاس کوئی موبائل ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمیں ٹریس کیا جا سکے، پہچانا جا سکے، اور کسی بھی طریقے سے چودھری ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اگر ہم شہر میں جائیں گے، شہر بہت بڑا شہر ہے، لاکھوں کی آبادی ہے، ہم لوگ وہاں پہ چھپ جائیں گے اور وہاں پر چھپے ہوئے ہم کسی کی نظر میں نہیں آئیں گے، کوئی بھی ہمیں ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ امید یہی ہے کہ اس طریقے سے تم بھی روپوش ہو جاؤ گی اور میں بھی روپوش ہو جاؤں گا، اور ہم اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، نئے تعلق بنائیں گے، نئے لوگوں سے ملیں گے۔ ہو سکتا ہے تمہارے لیے کوئی رشتہ بھی مل جائے۔ میں نے سنا ہے کہ شہر میں بڑے بڑے دفتر ہوتے ہیں کہ جو رشتے کرواتے ہیں، ایسے میں کسی سے بات کریں گے کہ تمہارے لیے لڑکا دیکھے، اور پھر اگر کوئی لڑکا ایسا ملا کہ جو تم سے شادی کرنے کے لیے حامی بھرے گا تو ہم تمہاری شادی بھی کرا دیں گے۔ لیکن اس کے لیے تمہارا ساتھ دینا ضروری ہے اور تمہارا میرے ساتھ بھاگ جانا ضروری ہے۔ ہم لوگ یہاں سے بھاگ کر کے چلے جائیں گے اور پھر ہم لوگ وہی کریں گے جیسا کہ میں نے کہا ہے۔ اب میرے پاس بھی اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا کہ اگر چودھری صدیق سے بچنا ہے تو مجھے اپنے سوتیلے باپ منظور حسین پر اعتماد کرنا ہوگا، اور یہ بات ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اگر 20 لاکھ روپے کی رقم چودھری اسے دے گا اور اسے لے کر کے ہم لوگ شہر چلے جائیں گے تو شہر اتنا بڑا ہے کہ جہاں پر ہمیں کوئی تلاش نہیں کر سکے گا۔ ہم آسانی سے کسی بھی چھوٹے سے گلی محلے میں چھپ کر کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں برقع پہن کر باہر نکلوں گی تو ظاہری بات ہے کہ مجھے کوئی پہچان نہیں پائے گا، اور یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو روپوش رکھے گا، اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے چودھری سے بچے رہیں گے۔ اور ظاہری بات ہے کہ ابھی میں 18 کی ہونے والی ہوں، جیسے ہی میں 18 کی ہوں گی کوئی نہ کوئی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور چودھری کی رال کیونکہ مجھ پہ ٹپک رہی ہے تو ظاہری بات ہے کہ چودھری میرے لیے جو ہے وہ اپنی آنکھیں بچھائے بیٹھا ہے۔ چودھری جیسے بندے سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں منظور حسین یعنی اپنے سوتیلے باپ کی بات کو مان لوں اور اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ لہٰذا میں نے منظور حسین کی بات کو رضامندی دے دی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم چودھری سے 20 لاکھ روپے لو، ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اتنی دیر تک میں تمہارا اور اپنا جو ہے وہ کپڑوں کا بیگ اور ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ پیک کر لیتی ہوں، تاکہ اتنا ہی سامان جتنا کہ ہم لوگوں کی ضرورت کا ہے جو کہ ہم آسانی سے اٹھا کر کے لے جائیں، اس کو یہاں سے لے جائیں۔ اگلے ہی روز مجھے منظور حسین نے کہا کہ چودھری نے اسے 20 لاکھ روپے دے دیے ہیں، اور وہ اب آج رات ہی آخری گاڑی جو 7 بجے سے شہر کے لیے نکلتی ہے وہ آخری ٹائم ہے، جو کہ کیونکہ ہمارا جو گاؤں تھا وہ مین روڈ کے قریب لگتا تھا، اور ہمیں پتہ تھا کہ ایک گاڑی ہے جو رات کو 7 بجے جو ہے وہ شہر کے لیے نکلتی ہے، اور وہ کسی دور جگہ سے آتی تھی اور شہر کی طرف جاتی تھی۔ لہٰذا ہم نے اس گاڑی میں جانے کا پروگرام بنا لیا تھا،
لہٰذا جیسے ہی 7 بجے ہم دونوں اپنے اپنے بیگوں کے ساتھ اس جگہ پر موجود تھے جہاں پر مین روڈ تھی، اور مین روڈ کے سٹاپ پر ہمیں وہ گاڑی مل گئی اور ہم دونوں باپ بیٹی شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ شہر میں جا کر کے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا آغاز ہی مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جو قدم میں نے اور میرے سوتیلے باپ نے اٹھایا ہے، یہ قدم جو ہے یہ ہماری زندگی کے لیے بڑا اچھا قدم ہوگا، اور ہم دونوں جو ہے وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ یہاں پر میں شہر میں آئی تو صبح ہو چکی تھی، کیونکہ شہر وہاں سے بہت دور تھا اور ہم لوگ صبح شہر پہنچے تھے۔ جیسے ہی میں پہنچی، میرے والد نے مجھے ایک محلے میں لے جا کر، یعنی وہاں سے ہم لوگ رکشے میں بیٹھ کر ایک محلے میں آ گئے، وہاں پر ایک عورت کے حوالے کیا۔ یہ عورت جس کا نام نازنین تھا، یہ عورت جو ہے وہ میرے سوتیلے باپ کی رشتے میں جاننے والی لگتی تھی، دور کی کوئی ہماری جاننے والی تھی۔ لہٰذا 2 دن کے لیے وہاں پر چھوڑ کر وہ مکان کی تلاش میں نکل گیا، اور پھر اس نے مکان کا بندوبست کر کے واقعی مجھے نازنین کے گھر سے لے لیا۔ نازنین کے گھر سے لے کر کے وہ مجھے اس کرائے کے مکان میں لے گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا اور شہر سے کافی ہٹ کر کے بنا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسی آبادی تھی کہ جو نئی آبادی کہلاتی تھی، اور یہاں پر ابھی نئے مکان بننے شروع ہوئے تھے۔ وہ مجھے یہاں اس لیے لے کر کے آیا تھا کہ یہاں پر بہت کم آمد و رفت تھی، بہت کم لوگ جو ہے وہ اس سے یا مجھے جانتے تھے۔ پھر اس نے مجھے جیسا کہ کہا تھا کہ میں برقع پہن کر کے نکلوں گی، اور وہ جو ہے خود جو ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھے گا۔ یہاں پر کیونکہ مکان بن رہے تھے، لوگ ابھی اپنے نئے مکان بنا رہے تھے، تو اس لیے اس نے کہا تھا کہ اسے مزدوری مل جایا کرے گی۔ وہ مستریوں کا کام بھی جانتا ہے، وہ مزدوروں کا کام بھی جانتا ہے، اس لیے وہ وہاں سے کچھ نہ کچھ کما کر لے آیا کرے گا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ 20 لاکھ روپے جیسی بڑی رقم لے کر کے ہم لوگ بھاگے تھے۔ اگر ہمیں فی الحال کام نہیں ملتا تو تب بھی ہم کچھ دن کے لیے کم از کم بغیر کام کے بھی رہ سکتے تھے۔ فی الحال تو اس نے کچھ گھر کا سامان جو تھا وہ ڈال دیا تھا، جس میں کپڑے، برتن اور سونے بیٹھنے کا سامان تھا، اور اس طریقے سے میں مطمئن ہو گئی تھی کہ ہم لوگ چودھری کے شکنجے سے نکل کر کے یہاں پر آ گئے ہیں، اور اب یہاں پر ہماری زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزرے گی۔ شہر سے میں بالکل ناواقف تھی، اور پھر شہر سے بھی ہٹ کر کے یہ ایک نئی آبادی کے نام سے جگہ تھی جہاں پر دور دور تک مکان بنے ہوئے تھے، اور یہاں پر جو ہے وہ مجھے میرا سوتیلا باپ لے آیا تھا۔ یہاں پر جس مکان کو ہم نے لیا تھا اس کے بھی 2 کمرے ہی تھے اور چھوٹا سا مکان تھا، لیکن یہ پکا لینٹر مکان بنا ہوا تھا، ہمارے گھر کی طرح کچا مکان نہیں تھا۔ یہاں پر ہم نے پنکھے وغیرہ بھی لے لیے تھے، گرمی تھی تاکہ ہم لوگ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پنکھا لگا کر کے سو سکیں۔ 2 سے 3 دن اسی طریقے سے گزر گئے، ہم لوگ مطمئن تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اگر چودھری کے لوگ ہماری تلاش کر بھی رہے ہوں گے تو وہ چند ہی دنوں میں تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے۔ ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ کم سے کم 2 ہفتے ہم گھر سے باہر ہی نہیں نکلیں گے اور یہیں پر رہ کر کے اپنا وقت گزاریں گے۔ یہ 2 ہفتے جو کہ ہم نے یہاں پر رہ کر کے وقت گزارنے کا فیصلہ کیا، یہ 2 ہفتے ہم لوگوں نے گھر سے نہ نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک روز رات کو قریب 12 بجے کے وقت کا ٹائم رہا ہوگا، یعنی آدھی رات کا ٹائم تھا کہ اسی طریقے سے میرا باپ میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے آ کر کے مجھے اٹھایا اور میں نے کہا کہ ابا کیا بات ہے تو اس وقت میرے کمرے میں؟ پھر تجھے کوئی بات سمجھ آ گئی ہے یا پھر کوئی نئی بات کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اب میں کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اس نے اس روز بھی مجھے آدھی رات کو آ کر کے اٹھایا تھا، لیکن جو میرے خدشات تھے وہ سارے غلط ثابت ہوئے تھے، اور اس نے مجھے جو بات کی تھی وہ میرے حق میں مفید تھی، میرے لیے مفید تھی۔ لیکن اب جب آ کر کے اس نے مجھے اٹھایا اور میں نے اس سے یہی سوال پوچھا، تو اب اس کے لہجے میں، اس کے چہرے پر مجھے شیطانیت نظر آ رہی تھی۔ میں چند ہی لمحوں میں ایک لڑکی ہونے کے ناطے اس کا مقصد سمجھ سکی، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہاں پر دور دور تک مکان تھے، آبادی بہت کم تھی، آدھی رات کا وقت تھا، میری مدد کو آنے والا کوئی نہیں تھا، اور میں منظور کا شکار ہو گئی، اپنے سوتیلے باپ کا شکار ہو گئی۔ اس نے مجھے شکار کر لیا تھا اور میں جو ہے وہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکی تھی۔ اب یہ معاملہ روزانہ کی بنیاد پر چل نکلا۔
میں یہاں سے نہ بھاگ سکتی تھی نہ جا سکتی تھی، نہ مجھے کچھ سمجھ آ رہی تھی میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ اس شخص نے میرے ساتھ جو کھیل کھیلا تھا یہ بڑا ہی زبردست کھیل تھا۔ میں اس کھیل میں اس کے جال میں الجھ کر کے رہ گئی تھی اور میں اس جال میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ میں اس پہ اعتماد کر کے چلی آئی تھی، لیکن یہ شخص واقعی اپنی پرانی روش پر آ گیا تھا، اعتماد کے قابل نہیں تھا، اور میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے اس کے چنگل سے چھڑا سکتی تھی، کس طریقے سے یہاں سے نکل سکتی تھی۔ میں پریشان تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں، کہ مجھے اچانک اس موبائل کا خیال آیا کہ جو اب تک بھی میرے پاس تھا لیکن وہ بند تھا، اس کی بیٹری کی کب کی ڈیڈ ہو چکی تھی۔ مجھے اب ایسا ہی تھا کہ بس ایک چارجر کی ضرورت تھی، مجھے اسے چارج کرنا تھا۔ لیکن کبھی کبھار مجھے عرفان نے یہ بھی بتایا تھا، یہ جو کی پیڈ موبائل ہوتے ہیں اگر آپ انہیں آن کرو اور یہ بند ہو چکے ہوں تو ان کی بیٹری میں تھوڑا دم خم باقی ہوتا ہے، اور اس دم خم میں آپ ایک آدھ کال تو کر ہی سکتے ہو۔ مجھے یاد آیا کہ میرے پاس کچھ لوڈ بھی پڑا ہوا تھا، اگر وہ ضائع نہ ہوا تو میں عرفان سے رابطہ کر سکتی ہوں۔ لہٰذا اس روز جب یہ کام پر مجھے کمرے میں بند کر کے تالا لگا کر کے گیا ہوا تھا، میں نے موبائل کو نکالا اور پھر موبائل کو نکال کر کے میں نے اسے آن کیا۔ واقعی اس کی 1 بیٹری ابھی موجود تھی۔ میں نے نمبر ملایا اور پھر میں نے عرفان سے رابطہ کر کے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ عرفان نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں رہتی ہوں، کہاں پر ہوں، اور اس نے مجھ سے جو بھی پوچھا میں نے اسے نئی آبادی کا بتا دیا اور اپنے گھر کی نشانی بھی بتا دی۔ قریب دوپہر کے 3 سے 4 بجے کا ٹائم تھا کہ ایک موٹر سائیکل کے مجھے آواز سنائی دی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ عرفان کی بھی ہو سکتی تھی اور کسی اور کی بھی ہو سکتی تھی، لیکن وہ آنے والا عرفان ہی تھا۔ وہ دیوار پھلانگ کر کے بڑے گیٹ سے مکان کے اندر داخل ہو گیا تھا، اور پھر اس نے آ کر کے جب دیکھا کہ میں جس کمرے میں قید ہوں وہاں پر تالا لگا ہوا ہے، اس نے اس تالے کو توڑ دیا اور مجھے وہاں سے باہر نکالا۔ اس نے مجھے برقع پہننے کے لیے کہا اور کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر لے کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا، اور میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر کے اس کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ میں عرفان کے ساتھ گھر سے نکل آئی تھی، اور عرفان جو ہے مجھے لے کر کے وہاں سے چلا آیا تھا، لیکن کہاں پر؟ میں عرفان کے ساتھ چلی آئی تھی، اور شہر میں عرفان نے ایک اپنے الیک والوں کے گھر مجھے چھوڑ دیا۔ یہ عرفان کی امی کی طرف سے کوئی عزیزہ تھیں، جو کہ مجھے بتایا کہ چودرائن حمیدہ کی دور کی رشتہ دار ہے، یہاں پر مجھے چھوڑ دیا۔ یہ بھی کافی شفیق خاتون تھی، اور انہوں نے جب میرے حالات میری زبانی سنے تو انہیں مجھ سے کافی ہمدردی ہو گئی۔ ان کی خود کی 3 بیٹیاں تھیں، اور انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیا، اور عرفان نے یہ کہہ کر کے مجھے وہاں پر چھوڑ دیا کہ انہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہی کہیں باہر بھیجنا ہے تو بھیجنا ہے، یہ برقع پہن کر کے جائے گی، اور کوشش کرنا ہے کہ اسے زمانے کی اور نظروں سے بچا کر کے رکھنا ہے۔ اس خاتون نے، جس کا نام امینہ بیگم تھا، اس نے کہا کہ تم فکر مت کرو، یہ میری بیٹیوں کی طرح ہے، میں اپنی جان دے دوں گی لیکن اب اس پہ آنچ نہیں آنے دوں گی۔ اس کے بعد میں ان کے گھر رہنے لگی اور اسی طریقے سے زندگی گزرنے لگی۔ عرفان کو 3 سال تھے اپنی پڑھائی مکمل کرنے میں۔ عرفان نے مجھے بتایا کہ چودھری نے منظور حسین کو اور مجھے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ کبھی بھی ہم دونوں کے بارے میں نہیں جان سکا کہ ہم لوگ کہاں گئے ہیں، کیونکہ چودھری کی خبر عرفان کے ذریعے سے ہمیں مل جاتی تھی۔ منظور حسین کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلا، کیونکہ اس کے بعد وہ ظاہری بات ہے گھر واپس آیا ہوگا تو میں نہیں ملی ہوں گی، اور اس نے سوچ لیا ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں وہاں سے بھاگ گئی ہوں، یا پھر اس میں اب اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ میرا پیچھا کرے گا، کیونکہ وہ چودھری کا بھی مجرم تھا۔ اگر وہ چودھری کی نظر میں آ گیا تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے بہت بڑا وبال جان بن جائے گا۔ میں یہاں امینہ بی کے گھر میں رہ رہی تھی، اور امینہ بی اپنی 3 بیٹیوں کی طرح میرا بھی خیال رکھتی تھی۔ مجھے کھانا پینا سب کچھ یہاں پہ ملتا تھا۔ عرفان باقاعدہ طور پر امینہ بی کو کچھ نہ کچھ خرچہ بھی میرے لیے دیتا تھا، اور اس طریقے سے ہمارا وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ قریب 3 سال گزر گئے اور عرفان نے اپنی ایجوکیشن مکمل کر لی۔ عرفان کی ایجوکیشن مکمل ہو جانے کے تک میرا شناختی کارڈ بھی بن چکا تھا، اور اس وقت میں 20 سے 21ویں سال میں لگی ہوئی تھی۔
میں شادی کے قابل تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب میں امیدیں نہیں لگا سکتی تھی، خاص طور پر اس لیے کہ عرفان یہ بھی جانتا تھا کہ میں اپنے سوتیلے باپ کا شکار ہو چکی ہوں، اور سوتیلا باپ مجھ پر جو ہے وہ ظلم جو بھی اس نے ڈھانا تھا ڈھا چکا ہے۔ یہ سب کچھ میری اپنی مرضی سے تو ظاہری بات ہے نہیں ہوا تھا، لیکن میں اپنی رنگت کو لے کر کے بھی پریشان تھی، میں اپنے آپ کو لے کر کے بھی پریشان تھی کہ مجھ کالی کلوٹی سے شادی کون کرے گا۔ لیکن یہ سارے خدشات غلط ثابت ہوئے۔ جب عرفان کی ایجوکیشن مکمل ہو گئی اور اس نے باقاعدہ جاب کے لیے اپلائی کیا تو اسے ایک جگہ جاب مل گئی اور اس جاب کی اچھی سیلری تھی، تب اس نے مجھے امینہ بی کے گھر سے لے جانے اور مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور پھر میری اور عرفان کی شادی کا معاملہ چل نکلا۔ میں اب عرفان سے شادی جو ہے کرنا چاہ رہی تھی، اور میں عرفان کے ساتھ میری عرفان سے شادی تو ہو گئی، لیکن امینہ بی نے مجھے اپنے گھر سے نکالنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ عرفان کو کہ تم بھی یہیں پر میرے پاس رہو اور میری بیٹی بھی میرے پاس رہے گی۔ اس طریقے سے ہم دونوں ہی امینہ بی کے گھر رہنے لگے۔ اب وہ جاب پر جاتا تھا، کام کرتا تھا، کام سے واپس آتا تھا۔ چودھری کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں اس سے شادی کر چکی ہوں۔ 3 سال ہماری شادی کو ہوئے، جس میں اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت سے بچے سے بھی نوازا، اور پھر 3 سال کے بعد چودھری بھی دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گیا۔ چودھری کے مرنے کے بعد عرفان گھر چلا گیا، اور ظاہری بات ہے کہ عرفان کے ساتھ مجھے بھی اس کے گھر جانا تھا۔ گاؤں بھر میں پتہ چل گیا کہ میں نئی چودرانی ہوں اور عرفان کے ساتھ میں نے شادی کر لی ہے۔ اس طریقے سے میں ایک خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ منظور حسین کبھی گاؤں واپس نہیں آیا، نہ مجھے اس کا دوبارہ کبھی پتہ چلا۔ چودھری اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، چودرائن دنیا میں نہیں رہی تھی۔ میں جو کہ اپنے آپ کو ایک کالی کلوٹی بد نصیب سمجھتی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کر دیا تھا۔ میں اس وقت چودھری کی بیوی تھی، گاؤں کی چودرائن کہلاتی تھی۔ لوگ مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنی کہ چودرائن حمیدہ سے کرتے تھے۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتی تھی، اچھا سلوک کرتی تھی، اور اسی طریقے سے میرا گھر چل رہا تھا اور میرے گھر کے نظام چلتے چلے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ انسان جو مرضی سوچتا ہے، انسان جو مرضی سمجھتا ہے، انسان کے کہے پر فیصلے نہیں ہوتے۔ میری قسمت میں کیا سے کیا لکھا ہوا تھا مجھے خود اندازہ نہیں تھا۔ عرفان نے زندگی بھر مجھے کبھی اس بات کا تانا نہیں دیا کہ میں کالی کلوٹی ہوں، بس میرا دل خوبصورت تھا، میں خوبصورت تھی یا نہیں تھی، یہی بات عرفان کے لیے کافی تھی۔ عرفان شہر میں کام کرتا تھا، لیکن اب ظاہری بات ہے کہ سب کچھ اس کے نام تھا، اسے اس کی بھی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے زمینوں کا، گھر کا، حویلی کا سارا نظام سنبھال لیا تھا۔ نوکری اس نے چھوڑ دی تھی، اور اب اس نے نوکری کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ صرف وہ میرے ساتھ یہاں اس گھر میں رہتا تھا، حویلی کے نظام کو دیکھتا تھا، اور نہ اس کے بعد کبھی ہمیں منظور حسین کا پتہ چلا، اور نہ ہی جو ہے وہ باقی جو زندگی میں ہمارے لوگ تھے ان کا پتہ چلا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔